کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں، جس نے کتب سماویہ کا انکار کیا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک، کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ میں کتب سماویہ کو نہیں مانتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان میں سے کسی کا بھی اس نے انکار کیا، تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا۔ لہذا آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور بغیر آسمانی کتابوں پر ایمان لائے بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا جز، ایمان کی ایک بنیاد، ایمان کی ایک اصل، یہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر جہاں مومنوں کا حال بیان کیا کہ مومن کون ہوتے ہیں یا اللہ کے نیک بندے کون ہیں، تو اس میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ مومن جو ہیں یوں کہتے ہیں کہ ہم یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی یہ 285 نمبر 285 آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کا ایک وصف، مومنوں کا ایک طریقہ، مومنوں کی خصلت یہ بیان فرمائی ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ یہ مومن سارے کے سارے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہی جہاں متقین کا ذکر کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ لوگ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یعنی مومنوں کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ وہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا، اور اسی طریقے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ جہاں دیگر باتوں پر ایمان لاتے ہیں وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتب کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس کو عمومی طور پر کتاب اللہ بھی بولتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں ان کو کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کتاب اللہ کی تعریف کیا ہے، کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ شرعی اعتبار سے کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کو کہتے ہیں، شرعی اعتبار سے کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں نور اور ہدایت ہو، جس میں نور و ہدایت ہو، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کی طرف وحی کیا ہو۔ جس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کلام کہ جس میں نور و ہدایت ہو، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کی طرف وحی کیا ہو کہ وہ اس کلام کو لوگوں تک پہنچا دے، جس پر عمل کر کے لوگ دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کلام رسولوں پر آتا ہے ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنا کر سعادت مند ہو جائیں۔ اور اس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نور و ہدایت کو رکھتا ہے، یعنی یہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان حاصل کرتا ہے، اس کی صفات کی پہچان حاصل کرتا ہے، سیدھے راستے کی پہچان حاصل کرتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر، اس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نور و ہدایت رکھا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنی زندگی بہتر انداز میں گزار سکتا ہے، کہ جس سے اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔